السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحلیل کریں گے، ان اشعار ان اشعار کی تحلیل کریں گے تاکہ ہمیں مزید سمجھ میں آئے کہ تشبیہ ضمنی کسے کہتے ہیں اور ہم کس طرح اس کی پہچان کریں گے۔ شاعر کہتا ہے بحتری، ضحوک إلى الأبطال وهو يروعهم وللسيف حد حين يسطو ورونق۔ ضحوک، وہ ہنستا رہتا ہے، إلى الأبطال، بہادروں کی طرف جب ان سے لڑتا ہے تو ان کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جنگ کے دوران میں جب وہ اپنے مخالفین بہادروں سے، اور بطل کہتے ہیں بہادر اور طاقتور شخص کو، تو اپنے مد مقابل کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ ہنستا رہتا ہے، وَهُوَ يَرُوعُهُمْ، اور حال یہ ہے کہ وہ انہیں خود ڈراتا بھی ہے، مطلب ہنس کے ان سے لڑتا ہے اور وہ ان سے اس بندے سے یہ جو اس کا جو بہادر ہے، اس کا جو ہیرو ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جو مخالفین ہیں ان سے ڈرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ڈراتا بھی ہے اور ہنستے ہوئے ان سے مل رہا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی، کہ جب آپ ایک بندے سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ان سے مل رہے ہو اور پھر وہ آپ سے ڈرتے بھی ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں؟ تو اس کے لیے دلیل کے طور پر شاعر لاتا ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ناممکن سا لگ رہا ہے یہاں پر، کیونکہ دونوں باتیں جو ہے وہ عجیب سا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جائے، تو اس لیے وہ دلیل کے طور پر کہتا ہے کہ وَلِلسَّيْفِ، تلوار جو ہے یہ دلیل لاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ تلوار کے دو چہرے ہیں یا دو اطراف ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ حد، اس کے لیے تیزی ہے، حین یسطو، جب وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ تیز ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی دھار جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے اور وہ کسی بھی شخص کو کاٹ سکتا ہے۔ تو یہ ایک خطرناک پہلو ہے، دو پہلو ہیں، تو ایک خطرناک پہلو ہے اس تلوار کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کاٹنا، اور دوسرا جو ہے وہ خوبصورت پہلو ہے تلوار کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ رونق ہے، یعنی چمک ہے اس کی اور خوبصورتی ہے تلوار کی۔ تو تلوار میں بھی دو چیزیں ہیں، تو گویا کہ اس نے اپنے جو ممدوح ہے اس کی تشبیہ بیان کی، کس کے ساتھ؟ ممدوح کی تشبیہ بیان کی تلوار کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تشبیہ جو ہے یہ ضمنی طور پر ہے، ایک بات، کیونکہ ظاہری طور پر اس نے نہیں کہا کہ فلان کفلان، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے والے شعر میں اس نے ناممکن والی بات کی، اور دوسرے میں ناممکن کے لیے دلیل کے طور پر شعر لایا، دو باتیں۔ تیسری بات اس میں وہی ہے جو میں نے کہا کہ اگر ہم شعر کو دیکھیں تو اس شعر میں کیا ہے؟ اس میں پہلا جو مصرع ہے اس کا اس مصرعے کا دوسرے مصرعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام باتوں میں پہلے کے دوسرے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر کوئی اور تعلق نہیں ہے علاوہ تشبیہ کے، کیونکہ ایک بندہ ہے جو ضحوک ہے، ہنستا ہے اپنے مد مقابل کے ساتھ، اور پھر سیف ایک تلوار ہے اور وہ چمک بھی ہے اس کی، اور اس کا جو ہے حد، اس کی دھار بھی تیز ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی میچنگ اس کی نہیں ہے، علاوہ اس کے کہ ہم جو ہے اس ضحوک، اس ممدوح کی تشبیہ اگر ہم تلوار کے ساتھ کر دیں، صرف یہی ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں ہمیں ایک بات سمجھ میں آیا، وہ یہ ہے کہ جو تشبیہ ضمنی ہے اس میں یہ جو تمام باتیں ہیں، ایک اور پھر دو اور اسی طرح تین، چار، پانچ، چھ، سات، یہ ساتوں باتیں جو ہے ہر تشبیہ میں، تشبیہ ضمنی میں موجود ہوں گے، جو کہ دیگر اس کے علاوہ تشبیہات میں وہ موجود نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تشبیہات میں وہ موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہر تشبیہ ضمنی یا اکثر تشبیہ ضمنی، بلکہ ہم کہیں گے ہر تشبیہ ضمنی میں یہ باتیں ضرور موجود ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ناممکن یا تعجب والی بات
ٹھیک ہے. اب ہم ہر تشبیہ میں یہ ڈھونڈیں گے. پہلے والے شعر میں بھی یہ سب کچھ موجود تھا. اس میں بھی ضحوک الی الابطال وهو یروعهم، ہم نے کہا کہ دو باتیں ہیں، ایک ڈرانا اور دوسرا ہنس کے ملنا. یہ دونوں باتیں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں ہیں، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ ناممکن سی بات لگ رہی ہے. ممکن بنانے کے لیے اس نے دلیل کے طور پر تشبیہ لایا. یہ بات بھی یہاں پر موجود ہے. پہلے والی بات جو ہے وہ دعویٰ ہے، اور دوسری والی بات جو ہے وہ اس دعویٰ کو ثبوت کرنے کے لیے اس نے ایک ممکن چیز کی مثال بیان کی. کیونکہ ممکن چیز اس لیے کہ جو سیف ہے، جو تلوار ہے، اس کی حد، اس کی دھار بھی تیز ہوتی ہے اور رونق بھی ہوتی ہے. یہ بالکل ممکن ہے 100%، اور ہمیں پتہ بھی ہے. اسے ہم کہیں گے کہ یہ ممکن چیز کی تشبیہ ہے. پہلے اور دوسرے مصرع کے درمیان کوئی تعلق نہیں. یہاں پر ضحوک ایک آدمی کی بات ہو رہی، اور یہاں پر سیف اور تلوار کی بات ہو رہی. اگر آپ شعر کو پیش کریں مثلا ضحوک الی الابطال وهو یروعهم، ایک میرا جو ممدوح ہے وہ ہنس کے لوگوں لڑاکوں لوگوں سے ملتا ہے اور ڈراتا بھی ہے ان کو. وللسیف حد حین یسطو ورونق، تلوار کو جب ظاہر کیا جاتا ہے تو اس کی دھار بھی تیز ہوتی ہے اور رونق بھی ہوتی ہے اس میں. تو دیکھو ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے. علاوہ اس کے کہ پہلے والے کو ہم مشبہ بنا لیں، اس کو ہم مشبہ بنائیں اور دوسرے کو مشبہ بھی، تو یہ دونوں باتیں بھی سیم ہو گئی. اس لیے اس تشبیہ کو ہم کیا کہیں گے؟ تشبیہ ضمنی. اب ہم آتے ہیں آگے والے شعر کی طرف. اچھا، اس دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے وَمِنَ الْخَيْرِ بُطْءُ سَيْبِكَ عَنِّي، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ تمہارا جو مال دینا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم سیب مال دینے کو کہتے ہیں، یعنی وہ جو امیر جب وہ خیرات دیتا ہے، مال دیتا ہے شاعر کو، تو شاعر کہتا ہے کہ آپ کا جو مدد ہے میرے یا مجھے جو مال دیتے ہو تم، تو وہ مال جو ہے ابھی تک وہ لیٹ آیا ہے شاعر کے پاس. تو شاعر اس کو بھی خیر جو ہے وہ تصور کرتا ہے کہ یہ بھی میرے لیے اچھا ہے، یہ اچھا ہے کہ تمہارا مال جو ہے وہ ابھی تک لیٹ ہو رہا ہے، ابھی تک پہنچا نہیں ہے، لیٹ پہنچتا ہے میرے پاس. تو یہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ خیر کی بات ہے. تو کیسے خیر کی بات ہے؟ کیونکہ یہ ناممکن سی بات لگتی ہے، کیونکہ مال لیٹ ہونا جو ہے وہ تو خیر نہیں ہوتا، بلکہ مال جو ہے وہ جلدی پہنچنا جو ہے وہ خیر ہوتا ہے. تو اس لیے شاعر اس کے لیے دلیل پیش کرتا ہے. پھر ناممکن سی بات یہاں پر ہمیں نظر میں آئی. اب ممکن بنانے کے لیے شاعر دلیل پیش کرتا ہے. پہلی والی بات دعویٰ ہے، دوسرے دعویٰ کے لیے وہ ثبوت کے لیے ممکن سی بات جو ہے وہ پیش کرتا ہے. کیا کہتا ہے شاعر؟ کہتا ہے اسرع السحب فی المسیر الجہام، اسرع السحب تیز چلنے والے بادل، فی المسیری چلنے میں، تیز بادل چلنے میں، الجہام خالی ہوتے ہیں، یعنی جو خالی بادل ہوتے ہیں وہ چلنے میں بہت تیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اب بالکل صاف بات ہے اور یہ ممکن ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے اس نے خیر کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ بادل کے ساتھ. اور جو آہستہ چلتے ہیں جو بادل، تو اس کو جہام کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، بلکہ وہ بھاری بادل ہیں اس کے ساتھ تشبیہ دی. اور جو ہلکے بادل ہیں ان کی تشبیہ جو ہے وہ کم خیر کے ساتھ، کم مال کے ساتھ دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ایسی تشبیہ کو ہم کیا کہیں گے؟ تشبیہ ضمنی کہیں گے. اسی طرح آگے شاعر کہتا ہے لا يعجبن مظیما حسن بزته، جو فقیر ہوتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا اپنے خوبصورت کپڑوں سے. یعنی اگر آپ اسے خوبصورت کپڑے دے دیں تو اس سے وہ اس سے خوش نہیں ہوتا. کیوں خوش نہیں ہوتا آدمی؟ انسان تو خوش ہوتا ہے نا. تو یہ ایک دعویٰ ہے اور اس میں ناممکن والی بات ہے، دعویٰ بھی ہے. اسی طرح ممکن بنانے کے لیے وہ اب دلیل پیش کرے گا اور ثبوت کے لیے ایک مثال پیش کرے گا. کہتا ہے وَهَلْ يَرُوقُ دَفِينًا جَوْدَةُ الْكَفَنِ یا جَوْدَةَ الْكَفَنِ، کیا دفین جو ہے مدفون ایک میت جسے دفن کیا جاتا ہے، وہ اسے کفن کی خوبصورتی اور کفن کی بہتری جو ہے کیا وہ اسے اچھی لگتی ہے؟ تو یہ جو ہے یہ بات جو ہے یہ ناممکن ہے. تو اس لیے انہوں نے
ایک غریب کی تشبیہ جو ہے وہ فقیر کے ساتھ، وہ دفین کے ساتھ کر دی، ٹھیک ہے، اور حسن و خوبصورت کپڑوں کی تشبیہ خوبصورت کفن کے ساتھ کر دی۔ تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہاں پر تشبیہ ضمنی ہے، کیونکہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، ناممکن، پہلی والی بات میں ناممکن ہے، اور دوسرے انہوں نے ایک عقلاً جو ممکن بات ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ وما انا منهم بالعیش فیہم، اور میں جب اس قبیلے میں رہتا ہوں پھر بھی میں ان میں سے نہیں ہوں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جب قبیلے میں رہتا ہے، ایک قوم میں سے ہوتا ہے اور ایک خاندان میں سے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں؟ تو یہ ناممکن ہے عقلاً۔ تو اس کے لیے دلیل کے طور پر لاتا ہے کیا؟ وَلَكِنْ مَعْدِنُ الذَّهَبِ الرَّغَامُ، لیکن جب معدن الذهبی، جو کیا ہوتا ہے، سونے کی جو معدن ہوتی ہے، جو کان جو سونے کا ہوتا ہے، وہ کان جو ہے وہ مٹی کے اندر ہوتا ہے، یعنی مٹی جو ہے اس کے اندر آپ کو سونا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں بھی ان میں سے نہیں ہوں، اور حالانکہ سونا جو ہے وہ مٹی میں سے نہیں ہوتا، سونا الگ چیز ہے اور مٹی الگ چیز، لیکن دونوں جو ہے وہ ایک جگہ میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں بھی الگ ہوں اور میری قوم بھی الگ ہیں، لیکن ہم رہتے ہیں اکٹھے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ممکن ہے، اور یہ پہلی والی بات ناممکن ہے، اور اس نے دلیل کے طور پر اسے لایا، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ ساتوں باتیں اس میں موجود ہے، اور اس لیے ہم اسے تشبیہ ضمنی کہیں گے۔ شاعر آگے کہتا ہے سَيَذْكُرُنِي قَوْمِي إِذَا جَدَّ جِدُّهُمْ، جب ان کو بڑا مشکل کام آ جائے تو تب مجھے یہ لوگ یاد کریں گے۔ وَفِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ يُفْتَقَدُ الْبَدْرُ، پھر کہتا ہے کہ تاریک رات میں لوگ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، کس کو تلاش کرتے ہیں؟ 14ویں کی چاند کو وہ کیا کرتے ہیں؟ تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی پہلے والی بات جو ہے، کیوں قوم جو ہے مجھے یاد کریں گے، عجیب سی بات ہے۔ تو عجیب بات کے لیے انہوں نے دلیل کے طور پر وہ یا دعویٰ ہے ہم کہیں گے، تو اس دعوے کے لیے انہوں نے ایک دلیل جو ہے پیش کیا۔ آگے شاعر کہتا ہے تزدحم القصاد فی بابہ، اس کے دروازے میں قاصدین کا ارادہ کرنے والے، مال طلب کرنے والے جو ہے بہت زیادہ رہتے ہیں۔ تو یہ ایک دعویٰ ہے پہلے مصرع میں، اور دوسرے میں وہ دلیل کے طور پر کیا کہتا ہے؟ والمنہل العذب، جو منہل کہتے ہیں جہاں پر پانی ملتا ہے، کنواں، یا ہم کہتے ہیں چشمہ یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سے پانی ملتا ہے اسے منہل کہتے ہیں، اور میٹھا پانی جو ہے اسے عذب کہتے ہیں، میٹھا پانی۔ تو میٹھا پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے وہ کثیر الزحام، اس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی پہلے والے میں دعویٰ اور دوسرے میں دعویٰ کے لیے ایک ایسی دلیل جو کہ عقلاً ممکن ہے، اور اس لیے ہم کہیں گے کہ جب عقلاً ممکن ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مشبہ ہے، اور یہ دوسری بات جو ہے یہ مشبہ بھی ہے، دوسرا مصرع۔ ہر ایک میں پہلا مصرع جو ہے وہ مشبہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور دوسرا مصرع جو ہے وہ مشبہ بھی کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اسے ہم کہیں گے تشبیہ ضمنی۔ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔